السلام علیکم۔ یہ ویڈیو جماعت نہوم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم پہلا سبق پڑھ چکے تھے اور دوسرا سبق بھی مکمل پڑھ چکے ہیں، لیکن دوسرے سبق سے کچھ کام رہ گیا تھا، وہ کام ہمیں اس ویڈیو میں انجام دینا ہے۔ تو پیارے بچوں، چلیے صفحہ نمبر 12 تک ہم مکمل سبق بھی پڑھ چکے ہیں اور اظہار خیال کرنا وہ بھی ہو چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، ابھی صفحہ نمبر 13 پر دیکھیں، پڑھیے، سمجھ کر بولیے، ذیل کے جملوں کی سبق میں نشاندہی کیجیے اور ان کی وضاحت کیجیے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں، پہلے میں ہندوستانی زندگی کے تمدنی مظاہرے میں مجھے یہ روح اردو زبان میں بڑے صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ تو بچوں، جو ہم نے ابھی جملہ پڑھا اس کو آپ سبق میں تلاش کریں اور اس کی نشاندہی کریں اور اس کی وضاحت کریں۔ تو بچوں، یہاں پر وضاحت آپ کیسے کریں گے؟ سوال و جواب کی شکل میں آپ وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا، ہمیں جو سماج بنانا ہے اس میں جوڑنے والی طاقتوں کو ابھارنا ہے، توڑنے والی طاقتوں کو دبانا ہے۔ اس جملے کو بھی آپ سبق میں تلاش کریں اور اس کی بھی وضاحت کریں۔ تیسرا والا سوال دیکھیں بچوں، زبان اور ادب کا مقابلہ نہیں ہے کہ کسی سے روٹھ گئے، کسی کو برا سمجھ لیا، کسی کو دبا دیا۔ یہ بھی آپ سبق میں تلاش کریں اور اس کی بھی وضاحت کرنے کا ہے، لیکن پیارے بچوں آپ تحریر کر رکھیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال دیکھیں، اس سے بھروسے اور محبت کے ایسے سوتے پھوٹیں گے، ساری قومی زندگی اس سے سیراب ہوگی۔ یہ بھی آپ سبق میں تلاش کریں، اس کے بعد اس کی وضاحت لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، حصہ بے میں سبق پڑھ کر ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ مصنف کو کس زبان سے شخصی و ذاتی لگاؤ تھا، کیوں؟ بچوں، مصنف کو زبان سے جو لگاؤ تھا اور ذات سے بھی جو لگاؤ تھا وہ کس وجہ سے تھا اور کیوں تھا، یہ آپ تحریر کر رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، مصنف کے مطابق اردو فقیروں اور سنتوں کی زبان ہے، کیسے؟ پیارے بچوں، مصنف نے کہا کہ یہ جو اردو زبان ہے وہ فقیروں اور سنتوں کی زبان ہے، تو مصنف نے کس وجہ سے کہا، کس لیے کہا، اور جو زبان یہ فقیروں اور سنتوں کی اگر ہے تو وہ کیسے ہے، آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تیسرا سوال، کیسے محبت کے سوتے پھوٹیں گے اور ساری قومی زندگی اس سے سیراب ہوگی۔ پیارے بچوں، تیسرے سوال کا بھی جواب آپ لکھیں۔ حصہ جیم دیکھیں، ذیل کے اقتباس کو پڑھ کر دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ جیسا کہ پہلا سوال دیکھیں، اس سے پہلے ہم اقتباس پڑھ لیں۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے، جدید ناول اور افسانے ہی نہیں، اسکولیے سے داستانیں بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ ادب جس دور میں پیدا ہوتا ہے، اس دور کی طرز معاشرات کا اظہار کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ اظہار تاریخی اظہار سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ خارج کا اظہار شعوری طور پر کرتی ہے اور ادب داخلی زندگی کا اظہار قدر لاشعوری طور پر کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا اقتباس۔ اس کے بعد سوالات دیکھیں، ادب کو زندگی کا آئینہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ادب کو زندگی کا آئینہ کس لیے کہا گیا ہے، اس کا جواب آپ تحریر کر رکھیں۔ دوسرا سوال دیکھیں، تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے؟ تو پیارے بچوں، تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ کیلنڈر دیکھ لیں یا پھر موبائل میں دیکھیں اور کاپی میں یا پھر بورڈ کے اوپر کاپی تحریر یعنی تاریخ تحریر کر دیں، ویسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ سے مراد یہاں پر ہسٹری کیسے لکھی جاتی ہے وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں، تاریخ اور ادب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو تاریخ اور ادب میں فرق ہے وہ فرق کون سا ہے، آپ کو لکھنا ہے۔ چوتھا سوال دیکھیں، ادب کس دور کی طرز معاشرات کا اظہار کرتا ہے؟ تو یہ تھا بچوں چوتھا سوال، آپ اس کا بھی جواب لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال، ڈاکٹر ذاکر حسین کو کن کن اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دینے کا موقع ملا؟ بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین بہت ساری خدمات انجام دیے ہیں، وہ کون کون سی خدمات ہے ہم پڑھے تھے، تو اسی کو آپ یہاں پر تحریر کر رکھیں۔
دوسرا سوال دیکھیں، ذاکر صاحب کا طرز تحریر کیسا تھا؟ اس کا بھی جواب آپ تحریر کر رکھیں۔ تیسرا سوال دیکھیں، اردو زبان کو کس کام میں سب سے آگے ہونا چاہیے؟ یعنی جو ہماری زبان ہے اس کو سب سے پہلے کون سے کام میں ہونا چاہیے، اس کا جواب لکھیں بچوں۔ چوتھا دیکھیں، ہمارا بھائی اور دوست کون ہے؟ بچوں ہمارا بھائی اور دوست کون ہے، اس کے بارے میں بھی آپ تحریر کر رکھیں۔ صفحہ نمبر 14 پر دیکھیں، پانچواں سوال، زبان و ادب میں مقابلہ اور جیت کیسے ہوتی ہے؟ زبان اور ادب میں مقابلہ اور جیت کیسے ہوتی ہے بچوں؟ اس سے بھی آپ تحریر کر رکھیں۔ بہت ہی آسان سوالات ہیں، آپ کو اگر سبق سمجھ میں آ گیا ہو تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ سمجھ کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے ہیں تو اور ایک مرتبہ سبق کی ویڈیو دیکھیں، میں اس کی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جب آپ سبق آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو یہ جوابات آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو آخر سوال دیکھیں بچوں، اردو اور ہندی والوں سے مضمون نگار نے کیا درخواست کی ہے؟ بچوں یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے، کیونکہ ہم نے اردو جو سبق پڑھا اس میں اردو اور ہندی والوں سے مضمون نگار نے درخواست کیا کی ہے ہم نے اس میں جانا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سبق جو پڑھا گیا ہے وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد یہ جوابات دینے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو بچوں یہاں پر سیکنڈ سیکشن دوسری بٹ میں دیکھیں، اظہار مافی الضمیر، تخلیقی صلاحیت کا اظہار۔ حصہ الف میں دیکھیں، ذیل کے سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ اردو زبان کا دل بھی بڑا ہے، اس کی جھولی بھی بڑی ہے، کیسے؟ بچوں اس کا جواب تحریر کر رکھیں۔ دوسرا سوال دیکھیں، نیکی میں مقابلہ کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی نیکی میں مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کہاں پر کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، یہ آپ تحریر کر رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، اردو کس طرح ہندی کی رقیب نہیں ہے؟ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ کیوں؟ بچوں کس طرح ہندی اردو کی رقیب نہیں ہے، آپ اگر اس سے متفق ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کس لیے، اگر نہیں ہے تو کس لیے اور کیوں، اس کا جواب آپ تحریر کر رکھیں۔ چوتھا سوال دیکھیں، زبان دلوں کو جوڑتی ہے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ زبان دلوں کو جوڑتی ہے، جو جملہ دیا گیا ہے اس کی وضاحت کریں۔ پانچواں دیکھیں، سارے دیش میں لسانی سیاست کا رنگ کیسے بدلے گا؟ یعنی زبان کا جو رنگ ہے وہ سیاست یعنی سارے دیش میں کیسے بدلے گا، اس کے زبان کے اوپر بھی جو سیاست ہو رہی ہے اس میں ہم کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد حصہ بے میں دیکھیں بچوں، ذیل کے سوالوں کے جواب تفصیل سے لکھیے۔ پہلا سوال دیکھیں، مضمون نگار نے کثرت میں وحدت کی تلاش کو ہندوستانی زندگی کی روح کیوں کہا ہے؟ تبصرہ کیجیے۔ بچوں اس کا جواب آپ ویڈیو دیکھیں، سبق پڑھیں، آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہے، اسے سمجھ کر آپ تبصرہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، اردو زبان کی کون سی خصوصیات کا ذکر سبق میں کیا گیا ہے، تفصیل سے لکھیے۔ بچوں ہم سبق میں جان چکے ہیں کہ اردو زبان کی کون سی خصوصیات ہیں، تو آپ کو وہی یہاں پر تفصیل سے لکھنی ہے۔ اس کے بعد حصہ جیم میں دیکھیں، ذیل کے بارے میں تخلیقی انداز میں لکھیے۔ مادری زبان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے۔ بچوں آپ کو مادری زبان کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں ایک خط لکھنا ہے، اور اپنے وہ جو خط ہوگا وہ اپنے دوست کے نام لکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، اردو زبان کی ترقی و ترویج کے عنوان پر ایک جلسے کے انعقاد کے لیے ایک دعوت نامہ تیار کیجیے۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے ایک عنوان پر ایک جلسہ منعقد کرنے والے ہیں، تو آپ اس دعوت نامہ جو کارڈ ہوتا ہے، انویٹیشنز ہوتا ہے، وہ کیسے تیار کریں گے، وہی آپ تیار کریں۔ اس کے بعد حصہ دال میں دیکھیں، ذیل کے بارے میں توصیفی انداز میں لکھیے۔ قومی یکجہتی کے فروغ میں اردو کے کردار پر ایک مضمون لکھیے۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ کے مدرسے میں کون سا طالب علم اردو میں اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کی شناخت کیجیے اور اس کی ستائش کرتے ہوئے ایک توصیف نامہ لکھیے۔
اس کے بعد دیکھیں زبان شناسی لفظیات، حصہ الف میں ذیل میں دیے گئے الفاظ کی ضد سبق میں تلاش کر کے لکھے۔ پیارے بچوں یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، اس کی ضد ہمیں سبق میں تلاش کرنی ہے، جیسے غدار، اس کے بعد ہے رفیق، اس کے بعد ہے قدرتی، مطمئن، الجھانا، کڑوا۔ ان تمام الفاظ کی ضد آپ کتاب میں دیکھ کر لکھیں۔ اس کے بعد حصہ بے میں دیکھیں ذیل میں دی گئی الفاظ کی جوڑیوں کو ایک ہی جملے میں استعمال کیجیے۔ پیارے بچوں یہاں پر ذیل میں جوڑیاں دی گئی ہیں اور اس جوڑیوں میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس جوڑیوں کو ایک ہی جملے میں استعمال کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جملے کیا ہیں، شہری، فرض، ملک۔ ان تینوں الفاظ کو ایک ہی جملے میں آپ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے یہاں پر 5 جوڑیاں دی گئی ہیں، اس کا آپ ایک ہی جملے میں استعمال کریں۔ ابھی بچوں صفحہ نمبر 15 پر دیکھیں حصہ بے میں ذیل میں دیے گئے محاوروں کے درست معنی کی نشاندہی کیجیے، جیسا کہ شوباب بڑھانا۔ یہاں پر محاورہ دیا گیا ہے، اس کے درست معنی کیا ہے، عزت بڑھانا ہے یا پھر دولت بڑھانا ہے یا پھر خوبصورتی بڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے آواز پر کان دھرنا، بازی لے جانا، بال پڑنا، پھلنا پھولنا، یہ 5 محاوروں کے آپ یہاں پر جو معنی دیے گئے ہیں، 3 معنی دیے گئے ہیں، اس میں سے کون سے معنی صحیح ہیں یہاں پر قوسین میں لکھیے۔ اس کے بعد قواعد میں دیکھیں حصہ الف اور حصہ بے کے خط کشیدہ الفاظ کے درمیان فرق بتلائیے۔ حصہ الف حصہ بے میں لڑکا آیا، حصہ بے میں دیکھیں لڑکی آئی۔ اس کے بعد دیکھیں حصہ الف میں گھوڑا دوڑا، گھوڑی دوڑی۔ اس کے بعد دیکھیں مالی پانی دے رہا ہے، مالن پانی دے رہی ہے۔ اوپر کے جملوں میں لڑکا، گھوڑا اور مالی سب جاندار ہیں اور نر ہیں، جس کو مذکر کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی چیز نر ہیں، جیسا کہ لڑکا، گھوڑا، مالی، یعنی میل ہے، نر ہیں، اس کو ہم مذکر کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں لڑکی، گھوڑی اور مالن یہ سب جاندار ہیں اور مادہ ہیں جو مؤنث کہلاتے ہیں۔ یعنی بچوں بہت ہی آسان ہے، جو نر ہے، میل ہے، اسے ہم مذکر کہتے ہیں، اور جو فیمیل ہے یہ جو بھی فیمیل ہے اسے ہم مؤنث کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں اس طرح تمام جاندار نر کے مقابل جاندار مادہ اور جاندار مادے کے مقابل جاندار نر ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جنس حقیقی، نر جاندار کے مقابل مادہ اور مادہ جاندار کے مقابل نر ہو تو اس کو جنس حقیقی کہتے ہیں۔ نر جاندار کے مقابل میں اگر مادہ ہو یعنی نر جاندار ہے، اس کے اپوزٹ میں اگر مادہ جاندار ہے یا پھر مادہ جاندار کے مقابل میں نر ہو اپوزٹ میں، تو اس کو ہم جنس حقیقی کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں بچوں، مذکر اور مؤنث۔ پہچان دیکھیں کون سی ہے پہچان اس کی، جس جاندار کے اخیر میں الف یا ہا ہو وہ عام طور پر مذکر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں جس جاندار کے اخیر میں الف یا ہا ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے، یعنی میل ہوتا ہے، جیسے بچہ، لڑکا۔ اور یہاں پر دیکھیں دوسرا، جس جاندار کے اخیر میں یا، نون، نی یا انی ہو وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے بچی، مالن، اونٹنی، مغلانی۔ تو پیارے بچوں یہ رہا مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کے الفاظ۔ اس کے بعد دیکھیں صفحہ نمبر 16 پر مشق ہے، ذیل سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کیجیے، جیسا کہ بکری، بہن، پارسن، فقیر، جیٹھ، گدھا، جگنو، بلبل، شہزادی، استادنی، ناگ، پھوپھی، لولی، چمار۔ تو پیارے بچوں اس میں سے آپ کو مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مشق نمبر 2 پر مندرجہ ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث بنائیے۔ تذکیر و تانیث کیسے بناتے ہیں بچوں، آپ پچھلے جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلا دیکھیں یہاں پر الفاظ دھوبی، دوسرا ہے ماموں،
تیسرا ہے چونٹا، چوتھا ہے بندر، پانچواں ہے گدھا، چھٹا ہے مور، ساتواں ہے بچھڑا، آٹھواں ہے گوالن، نواں ہے کانی، 10واں ہے بھانجا۔ ان تمام کے تذکر و تانیث بنائے۔ اس کے بعد منصوبہ کام میں دیکھیں، اردو کی اہمیت اور اس کی چاشنی کو اجاگر کرنے والے دیگر مضامین اور نظموں کو اکٹھا کیجیے اور کمر جماعت میں بحث کیجیے۔ پیارے بچوں، اردو کی اہمیت اور اس کی چاشنی کو اجاگر کرنے والے دوسرے جو بھی مضامین ہیں، نظمیں ہیں، اس سے آپ اکٹھا کر رکھیں۔ جب بھی آپ کے اسکول اوپن ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، آپ اپنے کمرے جماعت میں بحث کریں اور جو بھی آپ نے اکٹھا کیا ہے نظمیں، وہ آپ اپنی کمرے جماعت میں چسپاں کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، زبان شیریں ملک گیری، یعنی اگر آپ زبان کو میٹھا رکھیں گے تو آپ ہمیشہ، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اگر زبان شیریں ہے تو آپ ملک کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں۔ بہترین بات ہے کہ آپ اپنی زبان کو میٹھاس میں رکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا دوسرا سبق۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ آپ کو بچوں جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے اسے آپ مکمل کریں، اپنے باڑوں کا سہارا لیں۔ بچوں، آپ گھر پر ہی ہو، اس لیے آپ کو زیادہ ہوم ورک دیا جا رہا ہے، گھر کا کام دیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے جو قیمتی وقت ہے، قیمتی اوقات ہے، وہ بے فضول گیم کھیلنے میں، بیہودہ باتیں کرنے میں یا پھر اپنے دوست احباب کے ساتھ وقت گزارنے میں ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہوم ورک دیا جا رہا ہے۔ آپ جہاں تک ہو سکے ان تمام ہوم ورک کو کرنے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کا سہارا لیں۔ سبق کو 1 سے 2 مرتبہ آپ کتاب میں دیکھ کر پڑھیں یا پھر ویڈیو دیکھیں، اور جو بھی ہوم ورک دیا جا رہا ہے بچوں آپ اسے مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ویڈیو، اور آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ باکس میں آپ میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی وہاں پر رہبری کی جائے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا دوسرا مکمل سبق۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ پیارے بچوں، اگلی ویڈیو جب بھی اس چینل پر آپ کو اپلوڈ کی جائے گی، اس سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں۔ تو چلیے، آپ اپنا خیال رکھیے۔